وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ایک پاکیزہ، نورانی اور صاف ستھرا معاشرہ عطا فرمایا ہے۔ معاشرے کی حسن اور خوبی کے سارے اصول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، اور معاشرے میں فساد، خرابی اور بگاڑ جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے وہ باتیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کر دی۔ معاشرے کو تباہی کے دروازے پر لے جانے والی ایک چیز سود بھی ہے، جس کو عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے۔ اردو میں اسی کا ترجمہ مجبوراً سود سے کیا جاتا ہے، ورنہ ربا کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ سود تو ربا کی ایک قسم ہے، تو اردو میں اس کو سود کہیں گے، عربی میں ربا کہا جائے گا۔ ربا کے معنی زیادتی کے آتے ہیں، اور یہاں قرآن و حدیث کی زبان میں ایسی زیادتی جو بغیر عوض حاصل ہو اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ربا کی شکل یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا تو اس کو زیادتی کے ساتھ وصول کیا جاتا۔ مثلا 100 روپے قرض لیے تو 110 روپے وصول کیے جاتے۔ آج بھی یہ شکل پائی جاتی ہے، اسی کو ربا کہا جاتا ہے، اور اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا حرام۔ ہر وہ قرض جس کے ذریعے نفع کھینچا جائے وہ ربا ہے، وہ حرام ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب رسالت کو نبھاتے ہوئے اس لفظ ربا کی وضاحت فرمائی۔ 6 چیزوں کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے۔ گیہوں کو گیہوں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے بیچا جائے تو یہ چیزیں ہاتھ در ہاتھ ہو اور ایک ہی مجلس میں ہو، کمی بیشی نہ ہو، ورنہ یہ ربا کے تحت داخل ہو کر حرام ہوگی۔ اس کے بعد ائمہ نظام نے، فقہائے کرام نے کچھ اصول تیار کیے اور بھی چند چیزوں کو ربا میں شامل کیا۔ زمانے جاہلیت میں اہل عرب تجارتی سود میں خوب مبتلا تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ قبیلہ بنو ثقیف کی ایک شاخ جو بنو عمر کے نام سے جانی جاتی تھی، اور بنی مخزوم کی ایک شاخ جو بنی مغیرہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔
بنو عمرو میں اور بنی مغیرہ میں بہت پہلے سے تجارتی لین دین اور سود کا رواج چلا آ رہا تھا۔ بنو مغیرہ کے لوگ پہلے مسلمان ہوئے اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس کے بعد غالباً سن 9 میں بنو عمرو کے لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ اب بنو عمرو کی ایک بڑی سودی رقم بنو مغیرہ سے وصول کرنا باقی تھی، انہوں نے اس کا مطالبہ کیا۔ بنو مغیرہ کے لوگوں نے انکار کیا کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام میں یہ چیزیں حرام ہیں، تو ہم تمہیں واپس نہیں کر سکتے۔ چونکہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا اور اس وقت مکہ مکرمہ کے گورنر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ایک روایت کے مطابق انہوں نے اور دوسری روایت کے مطابق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے چھوڑا تھا، دونوں میں سے جو بھی ہو، انہوں نے اس واقعے کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عمرو کے لوگوں کو اس سودی رقم واپس لینے سے منع کیا، دونوں فریق راضی ہو گئے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ان دونوں کی ایک سودی بڑی رقم بنو ثقیف سے وصول کرنا باقی تھی، جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو روک دیا کہ یہ تم وصول نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا واقعہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی تجارت کی ایک سودی بڑی رقم کسی تاجر سے لینا باقی تھی، جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو روک دیا۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ربا اور سود کی قباحت کو، برائی کو پیش کیا۔ میں پہلے چند آیتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ آیت 5 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا جملہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، یہاں کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں بلکہ پینا، پہننا، استعمال کرنا سب شامل ہے۔ تو جو لوگ سود استعمال کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر باولا بنا دیا ہو۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے کہ سود کھانے والے کو پاگل اور مجنون اور دیوانہ کیوں کہا گیا؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جس طرح مجنون کو، پاگل کو راحت و آرام کا، تکلیف کا، سردی گرمی کا احساس نہیں رہتا، اسی طرح جس کے دل میں مال کی ہوس بیٹھ جاتی ہے اس کو بھی سردی گرمی، راحت و تکلیف کا احساس نہیں رہتا۔ وہ تو دوسرے کی تکلیف میں اپنی فرحت و مسرت کو محسوس کرتا ہے، اس لیے قرآن نے اس کی مثال دی کہ جیسے اس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا۔ آیت پاک کا دوسرا جملہ ہے ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت سود کی طرح ہے،
یہ ترتیب بدل دی گئی، حالانکہ ہونا یوں چاہیے کہ سود خرید و فروخت کی طرح ہے، لیکن اس سے اندازہ لگائے کہ ان کے یہاں ربا اور سود کتنا عام رہا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت تو سود کی طرح ہے۔ یہ ترتیب بدلنے والے بنو ثقیف کے لوگ تھے۔ تیسرے جملے میں ایک قانون اور اصول بتا دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالی نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور ربا کو یعنی سود کو حرام کیا۔ چوتھا جملہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کے پاس اب نصیحت آ پہنچے اپنے رب کے پاس، یعنی جب سود کے حرام ہونے کا حکم آ گیا اور پھر اس سے بچ جائے تو ماضی میں جو کر گزرا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اور پانچویں جملے میں دھمکی دے دی کہ سود کے حرام ہونے کے حکم آ جانے کے بعد بھی کوئی اس میں مبتلا ہے، ومن عاد فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایک آیت تو یہ ہے۔ دوسری آیت جو میں نے شروع میں خطبے میں پڑھی، جو دو جملوں پر شامل ہے۔ پہلا جملہ ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالی ربا کو مٹاتے ہیں، سود کو مٹاتے۔ ظاہری بات ہے کسی کی محنت کی کمائی کو چوسنے والا بھلا خوش کیسے رہ سکتا ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے اللہ تعالی صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں دوسری جلد میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ما بقی ربا کو، سود کو چھوڑ دو اگر تم مؤمن ہو۔ یہ جو تین واقعے میں نے آپ کو بیان کیے بنو عمرو اور بنو مغیرہ کے، حضرت عباس اور خالد بن الولید کے، یا حضرت عباس اور حضرت عثمان بن عفان کے، یہ تینوں واقعے اسی آیت سے متعلق ہیں۔ چوتھی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ بڑی خطرناک وعید اور دھمکی ہے جو کسی اور گناہ پر نہیں دی گئی کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گے اور سودی لین دین میں مبتلا رہو گے تو اللہ اور اس سے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب بتائیے کس میں طاقت ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے۔ اسی طرح قرآن کریم میں چوتھے پارے کی ایک آیت میں سود کے متعلق ایک حکم اور دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو ربا کو، سود کو دگنا کر کے نہ کھاؤ۔ یعنی زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ کوئی کسی سے قرض لیتا، اگر مقررہ وقت پر ادا کر دے تو ٹھیک، پھر اس پر زیادتی کی جاتی، اور اگر اس کے بعد بھی وہ ادا نہ کرے تو وہ زیادتی بڑھتی رہتی، جس کو گجراتی میں چکرودھی بیاج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس سے بھی روک دیا۔ اسی طرح چھٹے پارے میں یہودیوں کی ایک خباثت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حلال، عمدہ اور پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی۔ وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ،
کہ ہم نے ان پر طیبات عمدہ اور نفیس چیزیں بھی حرام کی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے کارنامے کیا تھے؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہ لوگ سود لیتے تھے حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا۔ اور ایک آیت 21 پارے میں ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ وَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ جو سود تم لیتے ہو اور سمجھتے ہو بڑھنے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑھنے والا نہیں۔ تو نمونے کے طور پر میں نے یہ چند آیتیں پیش کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں امت کو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو۔ صحابہ پوچھتے وما ہن، وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 کسی پر جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو قتل کرنا، نمبر 4 سود کا مال کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے پشت پھیر کر بھاگنا، اور نمبر 7 مسلمان پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ صاحب مشکات نے کئی روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لعنت کی آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، کھلانے والے پر، سودی حساب لکھنے والے پر، اور سود پر گواہ بننے والے پر، سب پر لعنت کی۔ جیسا کہ شراب کے سلسلے میں پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، لینے والے پر، دینے والے پر، تو اسی طرح سود کے سلسلے میں بھی سارے لوگوں پر لعنت کی گئی۔ لعنت کہتے رحمت سے دوری ہو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زینۃ، سود کا ادنا درہم جو آدمی جانتے ہوئے کھاتا ہے 36 مرتبہ زنا کرنے سے برا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الربا 70 جزءا، سود کے 70 گناہ ہیں، ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سب سے ہلکے درجے کا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کتنا خطرناک جرم ہے۔ کنز العمال کی روایت میں ہے جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی سودی لین دین بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آدمی سود سے تو بچ جائے گا لیکن اس کے غبار سے نہیں بچ سکے گا۔ ہم لوگ جب ابو داؤد شریف پڑھ رہے تھے، جب اس کی بحث آئی تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی۔ فرمایا کہ اگر آپ کو غسل کرنا ہے اور صابن کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنی جائز اور حلال کمائی سے بازار جا کر صابن خریدا اور آپ نے اس سے غسل کیا، آپ سود سے تو بچ گئے، اس کے غبار سے نہیں بچ سکے، کیونکہ جس کارخانے اور فیکٹری میں یہ تیار ہوا ہے اس کے مالک نے یہ کارخانہ بینک سے لون لے کر بنایا۔ آدمی سود سے تو بچا لیکن اس کے غبار سے نہیں بچ سکا۔ یہ وہ پیش گوئی ہے جو 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ 4 طرح کے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، سود کھانے والے کو، شراب پینے والے کو، یتیم کا مال کھانے والے کو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو۔ حاکم شہید نے روایت نقل کی ہے
الزنا والربا فی قریۃ اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عقاب اللہ. جب کسی بستی میں دو گناہ زنا اور ربا یعنی سود یہ عام ہو جاتے ہیں، وہ بستی والے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں. جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو جو زندگی آتی ہے قبر کی، برزخ کی، وہ ایک لمبی زندگی. برزخ کی زندگی میں سود خور کا انجام کیا ہوگا؟ دو طرح کی روایتیں. ایک روایت میں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک طویل خواب کا ذکر کیا، جس میں آقا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی وہ نہر کے اندر تیر رہا ہے اور پتھروں کا لقمہ چبانے کی کوشش کر رہا ہے. خواب کے اخیر میں پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کون تھا؟ تو فرمایا کہ وہ تھے جو سود کھانے والے تھے. اور دوسری روایت جو مشکات شریف میں صفحہ 246 پر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے، اندر سانپ ٹہل رہے تھے جو باہر سے دکھائی دے رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے جن کے پیٹ اتنے بڑے کہ کمرے کی طرح اور سانپ اندر چکر لگا رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو سود کھانے میں مبتلا تھے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیوں کیا؟ اس میں مفاسد کیا کیا ہے؟ تو ایک تو اس میں نقصان یہ ہے کہ مقروض کی یعنی غریب اور محتاج کی محتاجگی سے، مفلسی سے ناجائز طور پر فائدہ اٹھانا ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تجارت میں گھاٹا ہوتا ہے. آج جو لوگ شکایتیں کرتے ہیں تجارت میں گھاٹا کیوں، نقصان کیوں، برکت کیوں نہیں، کمائی اتنی ہوتی ہے پھر بھی بچتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہماری تجارتیں وہ مکمل سودی لین دین پر شامل ہو چکی ہیں. اسی طرح نقصان یہ ہے کہ سود کی وجہ سے خیر خواہی اور احسان کا، حسن سلوک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور یہ بھی نقصان ہے کہ توکل اور اعتماد کی صفت رخصت ہو جاتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا التزام فرمایا. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے نام جو اپنا پیغام بھیجا تھا اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آؤ گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان جو صلح ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سود خور قوم سے صلح نہیں فرماتے. اور یہی احتیاط ہمارے اسلاف کے یہاں تھی. ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باغ کے عمدہ اور لذیذ قسم کے پھل امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس کر دیے. حضرت ابی بن کعب کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے پھل واپس کر دیے. پوچھا کیوں؟ تو وجہ یہ تھی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے قرض کے طور پر لیے تھے. فاروق اعظم کو ارشاد یاد آیا نبی علیہ السلام کا کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود کے تحت، ربا کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے.
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان دلایا کہ یہ اس میں شامل نہیں، تب جا کر ان کے ہدیے کو قبول کیا۔ امام شامی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ مشہور ہے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے 90% حلال چیزوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس میں ربا کا، سود کا شائبہ ہے۔ 90% حلال چیزوں کو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سود کے نقصانات کیا کیا ہے؟ ایک نقصان تو یہ ہے کہ آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ حدیث تو مشہور ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے کہ ایک آدمی پراگندہ حال، پراگندہ بال، طویل السفر، یعنی قبولیت کی ظاہری جتنی علامتیں ہو سکتی ہے سب اس میں پائی جاتی ہیں، اور وہ آسمان کی جانب ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، کہاں سے اس کی دعا قبول؟ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب بھی کوئی ظالم حاکم کا تسلط ہوتا وہ لوگ بد دعا کرتے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا۔ جب ظالم حجاج کا زور ہوا تو اس نے ان لوگوں کی دعوت کی اور انہیں مشتبہ کھانا کھلا دیا۔ جب کھا لیا تو کہا، جاؤ مجھے اطمینان ہو گیا، میں تمہاری بد دعا سے محفوظ ہو چکا ہوں، اب لگنے والی نہیں، کیونکہ حرام مال تمہارے پیٹ میں جا چکا ہے۔ اسی طرح سود کا ایک نقصان، سماج میں اور معاشرے میں ایسے آدمی کی کوئی عزت نہیں رہتی، اس کو ذلتی کی نظر سے، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بعد میں بڑے بزرگ بنے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بعد میں شامل ہوئے۔ یہ پہلے بہت بڑے سود خور تھے، سود پر رقمیں دیا کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ بیوی نے کہا، کھانے کو کچھ نہیں، جاؤ کچھ انتظام کرو۔ کہ ٹھیک ہے، جاتا ہوں، جس کے یہاں سود دیا ہے، قرض دیا ہے، ابھی وصول کر کے آتا ہوں۔ پہنچ گئے ایک آدمی کے مکان پر، وہ مکان پر نہیں تھا، اس کی بیوی گھر پر تھی۔ کہا کہ میرا قرض دو، کا کچھ نہیں ہے، بکرے کی ایک سیری پڑی تھی کہ یہی بنا کر کھائیں گے، تو اسی کو سود میں اٹھا کر لے آئے اور اپنی بیوی کو لا کر سپرد کیا کہ لو اس کو پکاؤ۔ کہا کہ آگ نہیں، لکڑی کا انتظام کرو، تو کسی اور مقروض کے یہاں پہنچے اور اس سے مطالبہ کیا، اور اسی طرح سود میں لکڑیاں وصول کر کے لے آئے۔ جب کھانا بنایا تو دیکھا پوری ہانڈی خون سے بھری ہوئی، حیران رہ گئی۔ بیوی نے کہا، دیکھ لیا تمہارے کرتوت کی سزا، دل پر چوٹ لگی۔ باہر نکلے، بچے کھیل رہے تھے، کہنے لگے حبیب سود خور آ رہا ہے، حبیب سود خور آ رہا ہے۔ افسوس کرنے لگے، پروردگار میری ان حرکتوں کی وجہ سے بچوں میں بھی میں ذلیل ہو چکا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، توبہ کی، عبادت و اطاعت میں زندگی گزارنے لگے۔ اب ولایت کا نور آیا، وہی بچے کھیل رہے تھے، کہنے لگے کہ ہٹ جاؤ، جگہ دے دو، حبیب ولی اللہ آ رہے۔ بیوی نے کہا، کئی دن سے باتیں چل رہے ہیں، کچھ انتظام کرو۔ کہ ٹھیک ہے۔ مسجد میں چلے گئے اور پورا دن وہیں بیٹھے رہے۔ شام کو جب خالی ہاتھ آئے، بیوی نے پوچھا کچھ لائی نہیں؟ کہا میں نے ایک سفیر مالک کے یہاں نوکری شروع کی ہے، اور اس نے کہا وہ مجھے اجرت ایک ساتھ دے گا، 10ویں دن دے دیا کرے گا۔ اب 10واں دن آ گیا، مسجد میں بیٹھے ہیں اور کھانے کا اب تک کوئی انتظام نہیں۔ خیال آیا کہ اگر میں شام کو خالی ہاتھ پہنچا تو کیا جواب دوں گا؟ پروردگار تو میری عزت رکھ لے گا، تو جانتا ہے کہ میں نے کس کی نوکری کی ہے۔
جب گھر پہنچے تو دیکھا طرح طرح کے کھانے اور پکوان تیار ہیں۔ میں کچھ کہوں اس سے پہلے بیوی نے کہا کہ واقعی آپ نے جس کے یہاں ملازمت شروع کی وہ تو بڑا شریف اور سخی ہے، اس نے تو 10 دن کی اجرت میں 3000 درہم بھیج دیے ہیں اور اسی سے یہ کھانا تیار ہوا۔ اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ سود خوری کا کیا نقصان۔ اور آخری بات کہ ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالی نسلوں سے علم دین کو اٹھا لیتے ہیں۔ آج سے تقریباً 80 سال پہلے کی بات ہے، جامعہ اسلامیہ ڈھابیل میں جب اکابر علماء ہوا کرتے تھے، عربی 100 میں ایک طالب علم یوسف اس کا نام تھا، پالنپور کا وہ رہنے والا۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کے یہاں سبق تھا۔ حضرت نے کتاب کھولی، بند کر دی، فرما بچوں آج پڑھانا نہیں، کچھ نصیحت کرنا ہے۔ اب کیا نصیحت کریں گے؟ فرمایا کہ 1400 سال پہلے جو صحابہ ہوئے ان کی تمہیں ادنا سی جھلک دیکھنا ہو تو پالنپور کے علاقے میں ریل کی پٹری سے مشرقی حصے میں جو قوم آباد ہے دیکھ لو، وہ ایسے ہی سیدھی سادھی زندگی گزارتے ہیں جیسے کسی زمانے میں صحابہ کی ہوتی تھی، لیکن ساتھ میں کڑوا جملہ بھی کہہ دیا، ان میں کوئی اچھا عالم نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ اس وقت وہ پوری قوم بنیوں سے سود لے کر کاروبار کرتی ہے۔ اب یوسف جو ہے انہوں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا تو یوسف کے والد ہی اس میں مبتلا تھے۔ انہوں نے ٹھان لی کہ میں اگر علم حاصل نہیں کروں تو چلے گا، لیکن میری نسلوں میں، میری اولاد میں علم دین ہونا چاہیے۔ میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، ملازمت کروں گا، حلال کمائی کا انتظام کروں گا۔ گھر آئے، باپ کو سمجھایا، وہ تو مانے نہیں، الگ ہو گئے، اپنا حلال کام شروع کیا۔ اور خود ایک ہی سوال ہے کہ میں سودی کام میں شریک نہیں ہوں گا، میں حلال کمائی اپناؤں گا تاکہ میری نسل میں علم دین آئے۔ اور اللہ نے اسی حلال کمائی کا جو ثمرہ دیا وہی یوسف صاحب کے بڑے صاحبزادے 15 سال تک دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے، اور ہمارے یہاں بھی 1.5 سال پہلے تشریف لائے تھے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہے علم دین جو حلال کی برکت سے آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب سود میں کوئی مبتلا رہے گا اللہ تعالیٰ نسلوں سے دین کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام خرابیوں سے ہماری اور پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔